بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ یہ مجھے کیوں لگتا ہے؟ یہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر ایک شخص کی برطرفی کا مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے، اور تمام حلقوں سے، عوام کی طرف سے، سیاسی شخصیات کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، اہم ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو کھیل سے وابستہ لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے، نعمان نیاز کی برطرفی کا مطالبہ جتنے بڑے پیمانے پر اب تک کیا گیا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی شخص کو ہٹانے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کبھی کوئی مطالبہ ہمیں حالیہ تاریخ میں سامنے آیا ہو، جتنا بڑا مطالبہ یہ سامنے، یعنی بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ پی ٹی وی کے حوالے سے کئی سکینڈلز ہمارے سامنے آئے۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا سپریم کورٹ میں کیس چلا، اور پتہ چلا کہ وہ کس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے غبن کیا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا، لیکن ہم نے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر ان کے خلاف بھی ان کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے، یا چلیں وہ تو ہٹائے جا چکے تھے، ان سے پیسے واپس لینے کے حوالے سے اتنی بڑی کیمپین ہم نے نہیں دیکھی کہ مطالبہ کیا گیا، اور جتنا اس وقت ڈاکٹر نعمان نیاز کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور یہ مطالبہ کہاں سے سامنے آیا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، عوام تو مطالبہ کر ہی رہے ہیں، صبح سے ہم ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور زبان خلق جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نعمان نیاز کو برطرف کیا جائے، کیونکہ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی۔ ایک تو غلطی کی اور پھر معافی بھی نہیں مانگی۔ آپ اگر معافی مانگ لیتے اور کہہ دیتے غلطی ہو گئی، 18 گھنٹے سے، اگر آپ ان کا ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو 18 گھنٹے سے ان کا ٹویٹر خاموش ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ون سائیڈڈ سٹوری پر یقین نہیں کرنا چاہیے بھائی، تو اس کی ڈیٹیلز بتائیں پھر کیا ہوا ہے، تاکہ دوسرا موقف سامنے آئے۔ آپ دوسرا موقف بھی نہیں دے رہے، خاموشی بھی اختیار کر رکھی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے جو شعیب اختر نے بتائی ہے، تو آپ پھر جو سٹوری کا دوسرا حصہ وہ خود کیوں نہیں بتا دیتے آگے؟ تو نعمان نیاز صاحب جو ہیں، انہوں نے معافی نہ مانگ کر چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے تو وہ بڑا پن تصور ہوتا۔ اب دیکھیے، خود وزراء نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے۔ بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسد عمر صاحب کے بارے میں پتہ چلا، شبلی فراز صاحب کے بارے میں اعجاز شاہ نے یہ مطالبہ کیا، شہباز گل نے یہ مطالبہ کیا، اور یہ خبر جو ہے وہ عبد القادر صاحب کی خبر ہے، اور انہوں نے اپنے چینل اے آر وائی پر اس کو بریک کیا اور بی پر بھی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام جو وزراء ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اور پھر صدر پاکستان نے وہ بھی خاموش نہیں رہے، انہوں نے بھی اس معاملے پر بڑی ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر علی محمد خان صاحب نے تو اپنے ٹویٹر پر لکھ دیا، جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے لکھا ہے قومی ہیرو کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ علی محمد خان صاحب نے جو ہے علل اعلان باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر علی زیدی صاحب نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی کس نے دیے 5 عہدے؟ پتہ لگایا جائے کہ نعمان نیاز کو 5 عہدے کیسے مل گئے پی ٹی وی میں۔ یعنی وہ ایک تو ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ سنڈیکیشن ہے، ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ سنڈیکیشن، پھر وہ اینکر ہیں جناب، اور بطور اینکر بھی وہ تنخواہ لیتے ہیں، یعنی ڈائریکٹر کے طور پر الگ، اینکر کے طور پر الگ۔ پھر وہ ڈائریکٹر گلوبل پی ٹی وی سپورٹس ہیں، پھر وہ جی ایم کے اختیارات استعمال کرتے ہیں، پھر وہ ایم ڈی کے اختیارات استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی پوری پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں ڈاکٹر نعمان نیاز۔ تو یہ 5 عہدے ان کے پاس کیسے آئے، کس نے دیے اور کیوں دیے، کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ علی زیدی صاحب نے اٹھایا ہے۔ پھر شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے دور میں، جب وہ یعنی پہلے تو فواد چودھری صاحب تھے، پھر شبلی فراز صاحب آ گئے، پھر دوبارہ فواد چودھری صاحب آ گئے، تو شبلی فراز نے کہا کہ میں نے ان کو فارغ کر دیا تھا اپنے دور میں، یہ دوبارہ کیسے ان کو یہاں پر پی ٹی وی میں رکھ لیا گیا؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، شبلی فراز صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ نعمان نیاز کو کیوں ہٹایا تھا آپ نے؟ یعنی اس میں کیا آپ نے، ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا کہ وہ ایک رونت اور تکبر کے ساتھ خدا بنے بیٹھے ہیں اس میں پی ٹی وی کے، اور وہاں پر وہ ہر طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ غلط بھی کرتے ہیں تو ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ یعنی کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا معافی پھر انسانوں کے لیے نہیں بنی ہے، جانوروں کے لیے بنی ہے؟ آپ نے غلطی کر دی تو کیا انسان معافی نہیں مانگتے؟ اور پھر ایک لائٹ سے انداز میں آپ سے کہا گیا کہ آپ معذرت کا چلیں اظہار کر دیں کہ جی مجھ سے ہو گیا، چلیں سوری پلیز اس کو درگزر کریں، اتنا ہی کہنا تھا۔
آپ اتنا نہیں کہہ سکتے، اتنی رونت اور تکبر ہے، اور پھر آپ نے بڑی تکبر کے ساتھ ایک ٹویٹ کر دی کہ جی ون سائیڈڈ سٹوری ہے، اور تو پھر آپ کے سٹوری کی جو ادر سائیڈ ہے وہ آپ بتائیں نا کیا ہے۔ تو نعمان نیاز صاحب جو ہیں وہ ان کا رویہ اور ان کا جو ہے انداز وہ بالکل لوگوں کو، عوام کو پسند نہیں آیا، اور بڑی ہی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ مجھے نظر نہیں آیا کہ شعیب اختر کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے ٹویٹر پہ اس پہ نعمان نیاز کے حق میں بھی کوئی کھڑا ہو، کسی نے کہا ہاں بھائی نعمان نیاز نے ٹھیک کیا، شعیب اختر نے غلط کیا۔ بھائی شعیب اختر نے کیا غلط کیا؟ آپ ان کے ماضی کو مت لے کر آئے کہ جی ماضی میں لڑے تھے یا بیٹ اٹھا لیا تھا یا اگریشن شو کیا تھا گراؤنڈ میں، وہ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ آپ وہ اینالسٹ ہیں، مہمان ہیں، اور اس پر مشتاق احمد صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ گھر آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، گھر آئے مہمان کی عزت کی جاتی ہے، ایسے نہیں کیا جاتا کہ جناب چلو تمہاری بات مجھے پسند نہیں آئی، نکل جاؤ اسی وقت میرے گھر سے چلے جاؤ۔ ایسا کوئی نہیں کہتا، کوئی تمیزدار آدمی ایسے نہیں کہتا، کوئی عزت دار آدمی، تہذیب والا آدمی جس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو وہ ایسا نہیں کہتا جیسا نعمان نے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ میں کچھ لوگوں کے نام آپ کو بتا رہا تھا، اب گورنر سندھ جو ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، پھر شوکت ترین صاحب کے بارے میں معلوم ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ جی برطرف کیا جائے، یعنی ہر شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ نعمان نیاز کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اور نعمان نیاز جیسے کہ میں نے کہا کہ 18 گھنٹے سے خاموش ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہے، اور ایک اور صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، مطلب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں فواد چودھری صاحب، ہمارے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن وہ بھی ان کا ٹویٹر جو ہے وہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس معاملے پر ان کی کوئی ٹویٹ آج سارا دن دیکھنے میں نہیں آئی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے فواد چودھری صاحب ہی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پی ٹی وی جو ہے وزارت کے ان کی وزارت کے ماتحت ہے، تو فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے شاید وہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اس پر کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا، آپ ہر چیز پر بات کرتے ہیں، ہر چیز پر آپ غزل سرائی کرتے ہیں، ہر بات پر کامنٹ کرتے ہیں، آج سارا دن آپ ٹی ایل پی اور مختلف چیزوں پہ جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی اور ضروری تھا اس پر بات کی، لیکن یہ بھی ایک اس وقت ایشو بنا ہوا ہے پورے ملک میں، یہ بھی ایک معاملہ ہے، اس پر میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کو ایک ٹویٹ، ایک بیان، کچھ نہ کچھ تو ضرور کہنا چاہیے تھا۔ اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کہا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ میں نے ابھی یہ ویڈیو کرنے سے پہلے ان کا ٹویٹر کم از کم دیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، ٹویٹر پر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کسی ٹاک شو میں کہا ہو تو آپ کامنٹ میں رہنمائی کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہیں پر ان سے سوال کیا گیا ہو تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہو، میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ میں نے ٹویٹر چیک کیا، ٹویٹر پر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے جس میں نعمان نیاز صاحب ایک ڈھٹائی کے ساتھ ابھی تک اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جتنا دباؤ آیا ہے نعمان نیاز کے معاملے پر، یہ اب ایک ہائی پروفائل معاملہ بن گیا ہے۔ نعمان نیاز صاحب جو ہیں وہ اب ان کا رہنا یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا نہیں ہے، ان کا جانا ایک طرح سے لگتا ہے کہ ٹھہر گیا ہے، اور جانا ہی پڑے گا اگر وہ معافی نہیں مانگتے، یا تو آئیں، میرا خیال ہے شاید آپ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے ویورز کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ معافی مانگیں بھی تو ان کی معافی اب قبول نہیں کرنی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آئیں، انکنڈیشنل کھلے دل سے معافی مانگیں، یعنی معافی جو ہے وہ صرف نوکری بچانے کے لیے معافی نہ محسوس ہو، یہ نہ محسوس ہو کہ صرف نوکری بچانے کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، محسوس ہو کہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں، اور کہیں کہ جی میں نے شائقین کے بہت دل دکھایا، میں نے عوام کو ٹھیس پہنچائی، میں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، یا مجھ سے ہو گیا، یا غلطی ہو گئی، اور میں شعیب اختر صاحب سے نہ صرف معافی مانگتا ہوں بلکہ ان کو ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ شو کا دوبارہ حصہ بنے، آپ کے بغیر شو پھیکا ہے، آپ کے بغیر یہ شو مزہ نہیں آ رہا، آپ اس شو کا لازمی حصہ بنے اور آپ آئیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد پھر شو میں مسلسل جو ہے وہ ایک اچھے رویے کا مظاہرہ کریں۔ میرا خیال ہے اگر وہ یہ کریں تو شاید ان کو جاری رکھنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، اور کیونکہ اس وقت شائقین بہت غصے میں ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں گے نہیں جی کسی صورت نعمان نیاز کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ معافی مانگیں اور کھلے دل سے مانگیں اور اس کا اظہار کر دیں اور شو میں آنے کی دوبارہ دعوت دیں، اور پھر میرا خیال ہے شعیب اختر کو چلے بھی جانا چاہیے اور دوبارہ اس کا حصہ بن جانا چاہیے۔ خیر شعیب اختر نے تو پہلے بھی یہی کوشش کی کہ بدمزگی نہ ہو بریک میں بھی، کہ چلے جی واپس آتے ہیں اور میں اس کو ذرا لائٹ سے ٹون میں رکھوں گا، اور شعیب اختر واپس آنے کے بعد مسلسل مسکراتے رہے، حالانکہ ان کے چہرے پر ایسا لگتا تھا کہ غصہ ہے، لیکن وہ مسکراہٹ ظاہر کرتے رہے تاکہ اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ لیکن نعمان نیاز نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، میں کہوں گا کہ باقاعدہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا۔ ایسے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، کس سے نہیں ہوتی، مجھ سے بھی ہوتی ہے، سڑک پر بھی ہو جاتی ہے، کہیں ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کسی ملازم کو بیجا ڈانٹ دیتے ہیں، اور پھر آپ یقین کیجئے اگر ملازم کو ڈانٹ دوں نا تو رات بھر سو نہیں سکتا،
اور میں اگر کبھی، ویسے تو بہت کم ہوتا ہے اگر میں نے کبھی ڈرائیور کو یا کسی کو کہہ دیا ہو کوئی جملہ، سخت جملہ کہہ دیا ہو، لیکن میں گھر جانے سے پہلے اور اس کو گھر بھیجنے سے پہلے معذرت کر کے بھیجتا ہوں. میں کہتا ہوں جی معذرت، ذرا میں کسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور وہ جو ہے، آپ کیا معذرت کرنے سے اپنے ملازم سے چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، بلکہ جو ملازمین ہیں وہ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے باس نے جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، معذرت کر لی. اور یہاں پر تو نعمان نیاز میں تو ملازم اور باس والی کو بات ہی نہیں تھی. یہاں پر جو ہے وہ، اور میں نے عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی سے ایک دفعہ سیکھا. میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی سے پوچھا، کسی حوالے سے کوئی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نرم دل کا آدمی ہوں، میں تو اگر ملازم کو ڈانٹ دوں تو رات بھر نیند نہیں آتی. تو یہ کیسے سخت دل لوگ ہیں کہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں اور 24 گھنٹے سے خاموش ہیں، کوئی بات تک نہیں کی، کوئی شرمندگی کا اظہار تک نہیں کیا اور بیٹھے ہیں اپنے عہدے پر. میں سمجھتا ہوں کہ نعمان نیاز کو تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا انا والا ہوں، اتنا تکبر والا ہوں کہ پوری قوم میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، ریزائن کرتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں. چھوڑ دینا عہدہ، پھر چلے جائیں، گھر چلے جائیں. اگر آپ معافی نہیں مانگ سکتے تو گھر چلے جائیں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے، جو یعنی کہ غلطی کر دینا تو افسوسناک تھا، اس پر ڈٹ جانا اس سے زیادہ افسوسناک ہے، اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر اظہار شرمندگی نہ کرنا اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں نعمان نیاز نے روا رکھا ہے، یہ رویہ اس غلطی سے بھی زیادہ برا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.